بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں عید کے موقع پہ ہر سال رؤیت ہلال کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اور اس میں اکثر 2-3 عیدیں ہمارے ملک میں ہوتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ کل پشاور میں مولانا پوپل زئی صاحب نے بھی اعلان کیا کہ جو مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اعلان تھا اس کے مطابق یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہلال سے متعلق بہت سارے احکام ہیں، چاند سے متعلق اور عبادات کا تعلق ہے، جیسے روزہ ہے، حج ہے، عیدین ہے اور صدقۃ الفطر ہے، زکوٰۃ سے تعلق بھی ہے، عدت اور طلاق سے بھی تعلق ہے، اور جو معاملات ہیں، جو حقوق ہیں، ان سے بھی بہت تعلق ہے اس کا۔ تو صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ کہیں سے بھی گواہی آ جائے اس کو قبول کر لیا جائے، بلکہ نظام زندگی دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے اس کے ساتھ مربوط ہے۔ تو اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے ملک میں کروڑوں مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور لاکھوں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، کروڑوں لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں، سبھی نماز پڑھتے ہیں عید کی نماز۔ تو ایسی مشکوک گواہیوں پہ اعلان کرنا اور اپنے طور پہ اعلان کرنا، جبکہ حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے اس کا ایک قانون اور ضابطہ بنا ہوا ہے، اس کے لیے ایک مجاز اتھارٹی ہے، کمیٹی ہے، اور اسی کو اجازت ہے اعلان کرنے کی، اپنے طور پہ کسی کو اجازت نہیں۔ تو اگر اس طریقے سے لوگوں کو اجازت دے دی جائے کہ کہیں بھی کوئی کھڑا ہو کے اعلان کر دے، تو کتنا نقصان ہوگا اس کا۔ جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چاند نظر آ گیا ہے، کچھ تو وہ جو ایک دن ہوتا ہے وہ اسی جھگڑے میں معتکفین کا گزرتا ہے۔ اور اگر لوگوں پر چھوڑ دیا جائے تو حج کیسے کریں گے آپ؟ کوئی کہے گا میں نے فلاں دن چاند دیکھا ہے، کوئی کہے گا اس حساب سے یکم ذی الحجہ فلاں تاریخ کو بنتی ہے، وہ کہتے ہیں فلاں تاریخ کو بنتی ہے۔ اور اگر قمری تاریخوں پر معاملات ہوں، جیسے کہ سعودی عرب میں ابھی تک رہا ہے، سنا ہے کہ اب تبدیل کر رہے ہیں اس کو، تو اس اختلاف کا اثر کہاں تک پڑے گا؟ اگر آپ نے کسی سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کاروبار کا یا ملکوں کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، اسفار ہوتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، ایک دن کے فرق سے اربوں خربوں روپے کا فرق پڑ جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، نفع ہو جاتا ہے۔ تو اگر عام لوگوں کے ہاتھوں میں اتنی بڑی چیز دے دی جائے تو یہ نظام زندگی اور حکومت کا نظام ایک کھلونا اور کھلواڑ بن جائے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے شریعت نے اس کا یہ طے کیا ہے کہ جو حکومت میں جو مجاز اتھارٹی ہوگی، جب وہ گواہی قبول کرے گی تو اس کا اعتبار ہوگا۔ پھر اگر وہ غلطی کر لے، اس نے جھوٹی گواہی قبول کر لی، تو اسی پر فیصلہ انہوں نے کر دیا قبول کر کے، تو نماز، عید، اعتکاف، حج سب ٹھیک ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ تو مسلمانوں کی اجتماعیت کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اگر کہیں غلطی بھی ہو جائے تو بھی اس کو کہا گیا ہے کہ صومکم یوم تصومون وفطرکم یوم تفطرون، جس دن تم روزہ رکھو بس وہ روزہ ہے، جس دن افطار کرو تو یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہاں سے پاکستان عام طور پہ ایک دن بعد میں روزہ شروع ہوتا ہے، اس نے روزہ رکھا اور پھر عمرے کے لیے وہاں چلا گیا اور وہاں انہوں نے 29ویں روزے کو اعلان کر دیا کہ چاند نظر آ گیا ہے، تو اس کے کتنے ہوئے؟ 28 کا رمضان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یقینی طور پہ 29واں دن جو ان کا 30واں ہے، جو اس کا 28واں ہے یا 29واں، تو وہ رمضان کا ہے، لیکن اجتماعیت کی وجہ سے ان کے ساتھ افطار کرے، عید کرے اور عید کے بعد پھر اپنے روزوں کی قضا کرے، تاکہ مسلمانوں کے ساتھ اجتماعیت رہے۔ اور اگر کسی نے وہاں روزے شروع کیے اور ایک دن کا ویسے ہی فرق تھا، جب وہ یہاں پہنچا اس کے 30 ہو گئے پورے، اس کے کتنے ہو گئے اور یہاں کا 29 ہے، تو 31 دن کا کوئی مہینہ نہیں ہوتا، تو اس کو حکم ہے کہ وہ ایک روزہ لوگوں کی وجہ سے رکھے، اجتماعیت کی وجہ سے،
تو اتنی اس کی اہمیت ہے مسلمانوں کی عبادات اور مسلمانوں کی جو اجتماعی نظم ہے۔ علامہ سرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایک جم غفیر نے آ کر گواہی دی قاضی کے سامنے کہ آج 8 ذی الحجہ ہے، 9 ذی الحجہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے چاند فلاں تاریخ کو دیکھا تھا، اس حساب سے آج 8 بنتی ہے، 9 ذی الحجہ نہیں ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے اعلان کیا، تو فرمایا قاضی ان کی گواہی کو قبول کر لے اور اگلے دن حج ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے نا کہ اگلے دن، اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے ایک دن پہلے چاند دیکھا تھا اور آج جو حاجی لوگ عرفات میں جمع ہیں یہ 10ویں ذی الحجہ ہے تو فرمایا کہ اس گواہی کو قبول نہ کرے اور ان سے کہہ دے الفتنۃ نائمہ لعن اللہ من ایقظہ، کہ فتنہ سویا ہوا ہے، اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہو جو فتنے کو جگائے، یعنی فتنہ لوگوں میں برپا کرنا۔ تو اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ مختلف جگہوں میں جو چاند دیکھنے کے دعوے ہوتے ہیں اس دور میں خاص طور پہ اس کو پرکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اس لحاظ سے کہ مسلمانوں میں ایک ہی ملک میں ایک ہی علاقے میں 2 عیدیں 3 عیدیں ہو رہی ہیں، یہ بذات خود ایک درست عمل نہیں ہے۔ پھر اس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں، پھر اس کی وجہ سے جو دشمن ادارے ہیں ملک کے خلاف جو ادارے ہیں، باہر کے اندرونی دشمن، وہ اس خلفشار سے فائدہ اٹھا کر ان نفرتوں کو اور گہرا کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ فساد پھیلاتے ہیں۔ ان کا تو کام ہی ہے یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ اور ایک بہت بڑا نقصان اس کا اور ہے، وہ ہے جو غیر مسلموں پر جو اس کے اثرات پڑتے ہیں نظریاتی لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، وہ اسلام سے دور ہوتے ہیں، کیونکہ سائنس کے 2-3 حصے ہیں۔ ایک حصہ اس کا وہ ہے جس میں وہ ایک ضابطہ اور فارمولہ کی شکل ہوتی ہے اس کی، ایک اس کی عملی مشاہدہ ہوتا ہے، اور ایک اس کے حوالے سے پیشگوئیاں ہوتی ہیں کہ ایسا ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ تو جو مشاہداتی سائنس ہے فلکیات کا، وہ حصہ جس کا تعلق مشاہدات کے ساتھ ہے، اور مشاہدات بھی ایسے نہیں جیسے بہت ساری جگہوں میں لوگ کہتے ہیں میں نے چاند دیکھا، کہاں دیکھا آپ نے چاند؟ وہ کہتے ہیں میں نے یہاں دیکھا۔ دوسرے سے پوچھا آپ نے کہاں دیکھا؟ وہ کہے میں نے ادھر دیکھا۔ تو اس قسم کا مشاہدہ نہیں، صحیح مشاہدہ ہو۔ تو ایک اصول کی فلکیات اور سائنس ہے، اور ایک مشاہداتی سائنس ہے، اور ایک اس سے جڑے ہوئے پھر آگے مستقبل میں پیشگوئیاں، اندازے، تخمینے۔ جو مشاہدات والا حصہ ہے، یہ اگر مشاہدات درست ہیں تو وہ حتمی اور یقینی ہے، وہ قطعی ہے، کیونکہ مشاہدہ یقینی ہے۔ کوئی بھی مشاہدہ وہ شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور شریعت کا کوئی بھی حکم مشاہدے کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر دونوں میں کہیں مسئلہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ مشاہدہ کچھ اور کہہ رہا ہے اور شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے، تو یا آپ کا مشاہدہ غلط ہے، نظر کمزور ہے، یا کہ اور کوئی ایرر ہے، کوئی اس میں مسئلہ ہوگا، یا آپ شریعت کو غلط سمجھیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ مشاہدہ اور شریعت میں بالکل یہ دعویٰ ہے پورا اس کا۔ تو چاند کے بارے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مشاہدات ہیں اور یقینی ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مثلا چاند کی پیدائش کب ہے، چاند کب طلوع ہوگا، کب غروب ہوگا، چاند خط استوا پہ ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، چاند کا میل قمر کتنا ہے، کس ڈگری پہ ہے، سورج سے دائیں ہیں، بائیں ہیں، بالکل اوپر ہے یا نیچے ہے، اور افق سے کتنے ڈگری بلند ہے، محل وقوع اس کا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو یقینی ہیں۔ دنیا میں 206 ممالک ہیں۔ ان 206 ممالک میں جتنے بھی رصدگاہیں ہیں، جتنے بھی سائنسدان ہیں، مسلمان، غیر مسلم، اور غیر مسلموں میں یہودی، عیسائی، مجوسی، پارسی، جتنی بھی آپ ورائٹی لے لیں، اور مسلمانوں کی جتنی بھی قسمیں لے لیں جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں، اور جہاں جہاں یہ یونیورسٹیاں قائم ہیں، جہاں اس پہ ریسرچ ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، جو ان کی تعداد کو دیکھیں کہ پوری دنیا میں یہ سائنسدان کتنے ہیں، رصدگاہیں کتنی ہیں، ان کی یونیورسٹیاں کتنی ہیں،
ڈپارٹمنٹ کتنے ہیں، اس میں اساتذہ پروفیسر کتنے ہیں، اور مشاہدات کرنے والے کتنے ہیں، اور جو آلات اور دوربینیں استعمال ہوتی ہیں وہ اس کی طاقت کتنی ہے۔ ہماری آنکھ جتنی دیکھتی ہے تو 5000 گنا زیادہ دوربین دیکھ سکتی ہے، 5000 گنا زیادہ۔ اگر اس میں بھی چاند نظر نہیں آ رہا تو یہ مردان میں کیسے نظر آ جاتا؟ تو اگر ان سب کو آپ جمع کریں اور کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے مقابلے میں آپ کسی گاؤں اور دیہاتی آدمی کی بات کو آپ مان رہے ہیں، تو کم از کم اتنی سمجھ ہمیں ہونی چاہیے کہ یہ تو اسلام پر وہ اعتراض کریں گے، اور کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے چاند وہاں ہے ہی نہیں سرے سے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہو، غلط فہمی ہو رہی ہو، کوئی اس کو کوئی اشتباہ ہوا ہو، لیکن پورے لوگ اور لاکھوں کروڑوں مسلمان اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں جو اسلام پر ایک بہت بڑا دھبا ہے، میں سمجھتا ہوں، اور ہماری یہ جہالت ہے۔ یہ کوئی شریعت کی پابندی نہیں ہے، یہ دین سے شریعت سے لا علمی ہے۔ الحمدللہ یہاں جامعۃ الرشید میں جدید سائنس بھی پڑھائی جاتی ہے، قدیم سائنس بھی پڑھائی جاتی ہے، اور شریعت بھی پڑھائی جاتی ہے کہ شریعت کے احکام کیا ہیں، اس کے بارے میں حکومت کے کیا اختیارات ہیں، کمیٹیوں کے اختیارات ہیں، اور جو آدمی چاند دیکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو کیسے اس کو پرکھنا ہے، تزکیۃ الشہود، گواہ کا تزکیہ کیسے کرنا ہے کہ وہ ٹھیک بھی بول رہا ہے، نہیں اس کا دماغ تو ٹہلا ہوا نہیں ہے، یہ ایسا تو نہیں کہ کھیل رہا ہو ہمارے ساتھ، کوئی اور منصوبہ بنایا ہوا انہوں نے دیکھ رہا ہو، یا کوئی غلط فہمی ہو رہی ہو۔ تو ہم اگر اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے کم از کم منفر نہ کریں۔ ہاں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ چاند نظر آنے کے قابل کب ہوتا ہے اور چاند کب نظر آ سکتا ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے بھی تعلق ہے کہ آپ اونچائی پر ہیں یا نشیب میں ہیں۔ آپ کا اپنا جو شہر ہے، جو جگہ ہے آپ کی، وہ اسی سمت میں ہے، اسی جگہ پہ جہاں چاند ہے۔ چاند جنوب میں اور آپ شمال میں رہتے ہیں، دور ہے آپ سے، اس کا فرق بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے چاند زمین سے کتنا دور ہے، تو 3,56,000 کلومیٹر سے لے کر تقریباً 4 لاکھ کلومیٹر تک، تو تقریباً 50,000 کلومیٹر کا فرق ہوتا ہے۔ تو جب قریب ہوگا چاند تو زیادہ اس کی روشنی نظر آئے گی، جب دور ہوگا تو کم نظر آئے گی۔ تو اسی طریقے سے اگر افق آپ کا متغیر ہے، اس میں گرد و غبار ہے، موسم صاف نہیں ہے، اس سے بھی فرق پڑے گا۔ چاند کے قریب ہے یا دور ہے، اس سے بھی فرق پڑے گا۔ اگر چاند سورج کے قریب ہے تو سورج میں تو روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے نا، تو وہ نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ جیسا کہ کل کا معاملہ تھا، تو کل چاند سورج کے بالکل قریب تھا، تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس حالت میں دوربین سے بھی نظر آئے۔ تو اتنے سارے جب فرق ہوتے ہیں تو اس میں تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے دیکھ لیا، اونچائی پر تھا، لیکن کم از کم اتنا ہونا ضروری ہے کہ نظر آنے کے قابل تو ہو، کم از کم نظر آیا، کسی کو نہیں آیا۔ تو اللہ کرے اس پہ ہمارے جو اساتذہ ہیں، علماء کرام ہیں، مفتی حضرات ہیں، جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے یا ان علاقوں سے ہے جہاں خاص طور پہ چاند نظر آتا ہے، تو اس پہ اچھی تحقیق کرنی چاہیے اور لوگوں سے بات چیت بھی کرنی چاہیے۔ خود خیبر پختونخوا میں حسن ابدال اور کون سا جو سب شروع میں ہری پور، ایبٹ آباد، مانسیرا، اگی، بٹگرام، پھر آگے تھاکوٹ، بشام، شانگلہ، اس سے پھر آگے منیر، سوات، اور آگے مدین، کالام، اور اس سے آگے کوہستان، اور کوہستان سے آگے اسکردو آپ چلے جائیں، پھر گلگت چلے جائیں اور چترال میں چلے جائیں۔ ان علاقوں میں کبھی چاند نظر نہیں آتا، حالانکہ یہ علاقے اونچائی پر ہیں، بلندی پر ہیں، وہاں سے زیادہ آسان ہوتا ہے، چاند کے نظر آنے کا امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔